ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر، پھر دو لکیریں اس کے دائیں جانب بنائیں، دو لکیریں اس کے بائیں جانب بنائیں، جو درمیان والی لکیر کے ساتھ ان کو ملا دیا، اور پھر درمیان والی لکیر پر اپنی انگلی رکھی، اور قرآن مجید کی یہ آیت رحمت عالم کی زبان اقدس پر مچلنے لگی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ آپ نے دو دائیں بائیں راستے بھی بنائے، لیکن اپنی طرف جس راستے کو منسوب کیا وہ درمیان والے سیدھے راستے کو، دو راستے دائیں دو راستے بائیں، یہ دو دو ملا کے کتنے ہو گئے؟ چار۔ اللہ کے حبیب نے مثال ہی چار راستوں کی دی، اس میں اہل حدیث بالکل بے قصور ہے، حسن اتفاق کہہ لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے از خود کی فرمایا یہ جو دو دائیں اور دو بائیں چار راستے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی نہ کرنا، یہ نکل بے شک میرے راستے سے رہے ہیں، ان کی جو آخری منزل ہے وہ میرے راستے سے بہت دور ہے۔ قاری خلیل الرحمان نے اس حدیث کی جو شرح کی ہے، اب مجھے یہ بتائیں گے 1400 سال میں آپ کسی محدث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بھی یہ شرح نہیں کی۔ حالانکہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ مقصد ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اور اس کے دائیں بائیں جو بھی راستے ہیں وہ یہ نہیں کہ چار ہی ہوں، وہ چار سے زائد بھی ہیں، تو ان کا میرے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قاری خلیل الرحمان نے تعریف معنوی کرتے ہوئے ان چار کو کہاں پر فٹ کیا؟ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں۔ نام نہیں لیا، صراحت نہیں کی، لیکن دلالت ان کی یہی ہے کہ یہ چار راستے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے نہیں ہیں، تو اس میں اہل حدیث کا کوئی قصور نہیں، یہ تو حسن اتفاق ہے کہ سرکار نے چار لکیریں لگائی ہیں اور فقہ بھی چار ہیں، لہذا ان چار لکیروں سے مراد فقہ ہیں۔ تو میں قاری خلیل الرحمان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہی اس سے مراد ہے، یعنی 1400 سال میں تو کسی نے نہیں کی نا، برسبیل تنزل اگر قاری خلیل الرحمان کی بات کو لیا جائے، سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو چکڑالوی، پرویزی، رافضی، جبریہ، قدریہ، کرامتیہ، معتزلہ، یہ سارے کس کھاتے میں جائیں گے؟ ان کے لیے قاری خلیل الرحمان صاحب پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیں گے کہ جی وہ میرے حدیث پاک پڑھنے میں غلطی ہو گئی، تو وہاں پر کچھ اور لکیریں بھی تھیں وہ میں ان کو بیان نہیں کر سکا، یا اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے میں نے اس میں تعریف معنوی کی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک میں حضور نے وضاحت سے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اگر چار لکیریں ہی غلط فرقوں پر انڈیکیشن دے رہی تھیں تو پھر یہ بتائیں کہ باقی جو 68 فرقے ہیں ان کے لیے کون سی لکیر قاری صاحب ڈھونڈیں گے؟ تو صاف مطلب ہوا کہ یہاں پر اللہ کے رسول پاک کا تعداد بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے سے الگ ہو کر اپنی مرضی کے ساتھ دین کے اپوزٹ مخالفت میں چلنا، اس سے منع فرمایا، وگرنہ اس حدیث پاک کا کیا جواب ہوگا؟ پھر ایک اور بات کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی شافعی، حنبلی اور حنفی، مالکیہ ان کو الگ فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب ویسے غیر مقلد وہابیوں کے بڑے معلم بنتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرقہ عقائد سے بنتا ہے، اور عقیدے کی بیس پر چاروں ائمہ کرام شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ان کے عقائد متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں ہی اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج اگر کوئی حنبلی کہلانے کے نام پر حنبلی کہلائے لیکن عقیدہ حنبلیوں والا نہ ہو، جیسے سعودی عرب کے وہابی ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں لیکن عقیدہ امام احمد بن حنبل والا نہیں ہے، یا دیوبندی حنفی کہلاتے ہیں تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ والا نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن 1100 سال سے جس بات پر اہل سنت کا اجماع ہوا کہ دین کے وہ مسائل کے جو قرآن و سنت میں صراحتاً بیان نہیں کیے گئے ان میں اجتہاد کی ضرورت ہے،
ان وسائل کے لیے انہی 4 فقہ میں انہی 4 ائمہ کرام کے اجتہاد پر اعتماد کیا جائے گا، اور 1100 سال سے جتنے امت کے اولیاء، اکابرین، مجتہدین، مفسرین، محدثین سب کے سب کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، کون ان کو نہیں تسلیم کرتا؟ ہر مکتبہ فکر ان کو تسلیم کرتا ہے، ان کے بغیر یہ اصول حدیث لے کے چل ہی نہیں سکتے۔ وہ شافعی ہیں، امام غزالی شافعی ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی ہیں، اسی طریقے سے امام طحاوی علیہ رحمہ حنفی ہیں، حضرت مجدد علی ثانی حنفی ہیں، حضور داتا گنجے بخش علی حجویری حنفی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی میری حنفی ہیں، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ مالکی ہیں، حضور غوث پاک حنبلی ہیں۔ اسی لیے رفع یدین فرماتے ہیں، اور جس پہ یہ وہابی حضرات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو رفع یدین کرتے ہیں، وہ بھائی وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید میں رفع یدین کرتے ہیں، آپ بھی تقلید میں رفع یدین کر لیں، لیکن اپنے طور پر آپ کو فیصلہ کرنے کا تو اختیار نہیں ہے نا، بلکہ کتب احادیث جتنی ہیں بشمول سیاہ ستہ ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کسی نہ کسی امام کے مقلد ملیں گے۔ پھر قاری صاحب نے جو یہ آیت پڑھی، ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اس کی پیروی کرو۔ بعض آیات کی قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ بعض آیات کی اللہ پاک خود ہی تفسیر بیان فرما دیتا ہے قرآن پاک میں، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ساتھ۔ اب یہ آیات میں انہی میں سے ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ، تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ھذا کا مشار الیہ کون ہے، یعنی کون سا راستہ ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت اللہ پاک نے سورہ فاتر میں ارشاد فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم اس سے دعا کرو کہ یا رب چلا ان لوگوں کے راستے میں جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو اب یہاں پر وضاحت ہوگی کہ اللہ کا راستہ کن کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کا اللہ پاک نے تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور بات واضح ہو گئی کہ جس راستے کو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء اور صالحین یعنی اولیاء اللہ کا، نیک لوگوں کا، علماء کا۔ اور قاری صاحب جو ہے وہ معاذ اللہ اسی راستے کے پیچھے چلنے والے جو ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام کے راستے سے الگ کر رہے ہیں، اور قرآن پاک اسی راستے کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر حدیث پاک 73 فرقوں کی بات کرتی ہے کہ یہ 72 جہنمی ہے، ایک صحیح ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو 4 ہی ہیں، اور پھر ان 4 کو وہاں فٹ کر رہے ہیں۔ تو الامان والحفیظ۔ اور پھر جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ قاری صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جس اہل حدیث لفظ پہ آپ اچھلتے ہیں، یہ اہل حدیث لفظ آپ 1886 نذیر حسین دہلوی اور محمد حسین بٹالوی نے درخواست لکھی تھی انگریزوں کو، اور اس کا حوالہ بھی آپ لیتے جائیں۔ اس کا حوالہ سیرت ثنائی صفحہ نمبر 372 میں غیر مقلد عالم مولانا عبد المجید صاحب سہدروی لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی، اور لفظ وہابی آپ کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا، اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر بھی پائی۔ قاری صاحب یہ انعام میں جاگیریں اور یہ جو نام اہل حدیث ہے نا، یہ آپ کو انگریزوں نے الاٹ کیا ہے، یہ آپ کی سیرت ثنائی کا حوالہ پیش ہے، اور اشاعت السنہ میں بھی آپ کا یہ حوالہ موجود ہے، حتیٰ کہ وہ درخواست نمبر بھی موجود ہے کہ جس میں وہ انگریزوں کو آپ کے بڑوں نے اور پھر آپ کو ملا۔ تو اب 1400 سال بعد جو نام آپ کو الاٹ ہوا، 1300 سال بعد، تو وہ نام الاٹ جو ہوا تو اس بیس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارا ہے، تو یعنی پیچھے جو 13 صدیوں میں لوگ گزرے تھے تو وہ سارے کے سارے معاذ اللہ گمراہ تھے، اور انتظار میں تھے کہ وہابیوں کو انگریز نام الاٹ کریں اہل حدیث کا، اور پھر اگلی صدی میں جا کے قاری خلیل الرحمان صاحب اس پہ ٹھپا لگائیں کہ جناب یہ تو ہم ہیں، اور وہ 4 تو معاذ اللہ وہ دوسرے ہیں جو فقہ والے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ میں قاری خلیل الرحمان سے یہ بھی کہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ آپ کو ائمہ مجتہدین کا اجتہاد پسند نہیں ہے، تو بڑی مہربانی آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں امام محدث جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا، فلاں نے حسن کہا، فلاں نے صحیح کہا، اور بھائی جنہوں نے حسن، ضعیف اور صحیح اور موضوع کے اندر پہچان کی ہے، اصول حدیث مرتب فرمائے ہیں، مدون کیے ہیں، ان لوگ وہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، اور آپ کے بقول تقریر تو بدعت ہے، تو جب تقریر بدعت ہوئی تو پھر وہ ائمہ محدثین بھی بدعتی ہوئے معاذ اللہ، جب وہ بدعتی ہوئے تو پھر بدعتیوں کی گواہیوں کے ساتھ آپ حدیث رسول پڑھتے ہیں۔ ذرا غیرت فرمائیں، ان ائمہ کو ہٹا کر ڈائریکٹ آپ حدیث پہ حکم لگا کے دکھائیں، پھر ہم جانیں کہ آپ کون ہیں۔ اور ویسے بھی اہل حدیث نام جو ہے وہ جو آپ پرانی کتابوں میں سے اٹھاتے ہیں وہ بطور مسلک نہیں ہے،
بلکہ بطور اہل فن کے ہیں. جیسے منطق پڑھنے والے اہل منطق کہلاتے ہیں، نحو پڑھنے والے اہل نحو کہلاتے ہیں. اسی طرح صرف کے اندر جو لوگ دن رات تدریس میں مشغول ہوتے ہیں انہیں اہل صرف کہا جاتا ہے، ایک فن کے نام پر. تو ازرو فن کے محدثین نے یہ نام استعمال کیا، اور 19ویں صدی میں آگے آپ کے بڑوں نے اس کو کیش کروایا انگریزوں سے، اور اب آپ بن گئے ایک مسلک کے طور پہ. اب جہاں پر کوئی باری آتی ہے تو وہ پھر محدثین کا نام اٹھایا کہتے ہیں یہ دیکھیں اہل حدیث کا نام فلاں کتاب میں بھی ذکر ہے. اور بھائی وہ اہل حدیث کا نام جو ہے وہ آپ کا بطور مسلک نہیں ذکر، وہ بطور ایک فن کے ذکر ہے کہ یہ حدیث میں مشغول ہونے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ وہ 19ویں صدی کے غیر مقلد وہابیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آگے دین کے اندر تفرقہ بازی کی اور لوگوں کو عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہٹانے کے لیے معاذ اللہ اور اس کے رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی. اللہ پاک ہمیں غیر مقلد عشق محبت